السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ کل میں جتنا جلدی گھر واپس چلی گئی تھی، آج مجھے پورا گھنٹہ ویٹ کرنا پڑا۔ جب تک جنید مجھے لینے نہیں آئے تھے، تب تک یہ بک ہمیں ملی تھی ٹرینر کی طرف سے۔ میں نے کہا اس کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں یہ کیسی ہے۔ صاف سی بات ہے، گھر جا کے اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا کہ آپ اس کو اوپن کر لو۔ اسکول کی رسپانسبلٹی میرے اوپر اتنی زیادہ ہے کہ 5 کلاس کی رجسٹریشن کرنی ہے، جو میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے۔ میں نے بہت ٹائم ہے اور دیکھنے والے کہتے ہیں کرتے ہی کیا ہیں ہم، لیکن یقین کریں صبح کے ناشتے سے لے کے رات کے کھانے تک ٹائم بھاگتا ہے۔ آج فرائیڈے تھا تو ناشتہ کر کے جمعے کی تیاری بھی کرنی تھی۔ جلدی سے میں نے پراٹھے بنائے، 7 انڈے اور چائے۔ میرے ساتھ پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ناشتے کے ٹائم پہ میں باہر کہیں پہ بزی ہوں تو مجھے واپسی پہ بے شک رات کے 8 کیوں نہ بجے، میرا دل کرتا ہے کہ میں بس سب سے پہلے انڈا پراٹھا اور چائے لوں۔ اس کے علاوہ بے شک میں باہر سے جو مرضی کھا لوں، لیکن گھر واپس آ کے مجھے اپنے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ ہی سکون دیتا ہے، کیونکہ پراٹھے کے ساتھ مجھے ایک الگ ہی اٹیچمنٹ ہے۔ رات میں نے پراٹھے بنا کے جنید کے سامنے لے کر گئی تو جنید نے کہا واہ آج تو اتنے کرسپی پراٹھے بنے، وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے میں ہوٹل میں بیٹھ کے کھا رہا ہوں۔ میں نے جنید کی اس تعریف کو کمپلیمنٹ کے طور پر لیا، کیونکہ میں ان کی باتوں کو زیادہ سیریس نہیں لیتی۔ سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کب تعریف کر رہے ہیں اور کب مذاق۔ میں نے بھی آگے سے جواب دے دیا، اگر آپ کو ہوٹل کی طرح فیلنگ دے رہے ہیں تو مجھے ہوٹل کی طرح بل بھی دے دیں اور میں تھوڑا زیادہ چارج کروں گی۔ ہوریوں کا ناشتہ تو اسی طرح ہی ہوتا ہے، اگر آپ کو پراٹھے کے ساتھ کوئی سالن نہیں بھی مل رہا، سمپل پراٹھا وہ بھی کرسپی ہو اور کڑک چائے ہو تو کیا ہی بات۔ چائے کے بغیر تو کسی کی صبح نہیں ہوتی۔ جس دن چائے کی جگہ پر لسی بنا لو اس دن سارا دن نیند ہی آتی رہتی، اس لیے میں زیادہ تر لسی کو اوائڈ کرتی ہوں۔ جی ایک لمبے سے ناشتے کے بعد میں نے زہرا اور مصطفیٰ کو ریڈی کیا۔ میری ٹرائی ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ میں ناشتے سے پہلے بچوں کو ریڈی کر دوں تاکہ مجھے سکون ہو اور بچے بھی ایزیلی ناشتہ کر سکیں۔ ٹریننگ کی وجہ سے میرا اسکیجول تھوڑا سا چینج ہو گیا، تو آج مجھے بھوک بھی بہت زیادہ لگی تھی، اس لیے پہلے ناشتہ کیا۔ اس لیے ناشتہ کرنے کے بعد میں نے بچوں کو ریڈی کیا۔ لگے ہاتھ میں نے مشین بھی لگا لی، کیونکہ مشین کا ایک پور ہو چکا تھا۔ سے آٹومیٹک مشین دنیا میں آئی ہے، یقین کریں زندگی اتنی آسان ہو گئی ہے، آپ اس کو لگا کے بھول جائیں اور باقی گھر کے سارے کام کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے جنید کے کپڑے پریس، ٹائم ایسے گزرتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ جتنی دیر میں سارا کچھ نماز وغیرہ پڑھ کے ریڈی ہوئی، زہرا کے ٹیوشن جانے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ زہرا کو میں نے ٹیوشن بھیجا اور مصطفیٰ کے تماشے شروع ہو گئے۔ جب بھی کھانا بنا رہی ہوں یا میں چلتی پھرتی مصطفیٰ کو نظر آ رہی ہوں تو مصطفیٰ اس جگہ پر آ کے بیٹھ جاتا ہے، اب بس چلے تو وہ ادھر سے ہی جمپ کر دے۔ میں نے بہت کہا مصطفیٰ اسٹیئرز سے نیچے آ جاؤ، لیکن مصطفیٰ نے نہ مانی، وہ کہہ رہا تھا آپ اوپر آؤ مجھے آ کر لے کر جاؤ۔ خیر میں نے کہا ایک چکر ہی سے جا کے مصطفیٰ کو لے کے آتے ہیں۔ ایک تو میں اتنی مشکل سے اس کو نیچے سے اوپر لینے آئی تو اس کے ٹینٹرمز ہی ختم نہیں ہو رہے تھے، اور مزید دن ٹک رہا تھا کہ مجھے آ کے اٹھا کے لے کر جاؤ۔ کوشش ہوتی ہے جب زہرا ٹیوشن جائے اس ٹائم پہ میں مصطفیٰ کو سلا لوں تاکہ مجھے بھی تھوڑا آرام کرنے کو ملے، لیکن میں جتنی بھی کوشش کر لوں مجھ سے دوپہر میں سویا نہیں جا رہا، جس کی وجہ سے 3-4 دنوں سے ٹریننگ کی وجہ سے اور کچھ بزی اسکیڈول کی وجہ سے میں بہت تھک جاتی ہوں۔ زہرا کا یہ ڈریس اس کی نانوں نے اسٹچ کر کے بھیجا تھا تو میں یہاں پہ اس کا شارٹ لے رہی تھی، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ زہرا کو ٹیوشن بھیجنے کے بعد اور مصطفیٰ کو سلانے کے بعد میں نے تھوڑی دیر آرام کیا اور رات کے کھانے کی تیاری کی۔ آج رات کے کھانے میں آلو چکن بنا رہی تھی، جو کہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنا تھا۔ آج صبح سے میں بہت زیادہ بزی تھی، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ تھک گئی تھی، آپ کو میری آواز سے بھی لگ رہا ہوگا۔ میری آواز کو اگنور کریں اور آلو گوشت کی ریسیپی سنیں۔ سب سے پہلے زیادہ سارا پیاز لے کے اس کو چاپ کیا۔ چاپ کرنے کے بعد کڑھائی میں زیادہ سارا تیل ڈال کے اس کے اندر پیاز کو سوٹ دیا، اس کے اندر لہسن ادرک کا پیسٹ اور چھوٹے موٹے گرم مسالے بھی ڈالے اور ساتھ اس کو فرائی کیا۔ اب اس کا کلر چینج ہوا تو میں نے ٹماٹر ہری مرچوں کا پیسٹ بھی اندر ڈال دیا۔ پھر آپ کو روغنیت نظر آ رہی ہوگی جو کہ اس کے مسالوں کی وجہ سے ہے۔ مسالوں میں سارے وہی میں نے بیسک مسالے ڈالے اور جسٹ فار ٹیسٹ میں نے ایڈ کیا قورمہ مسالہ۔ کھانے کا اصل مزہ خوشبو اس کے سادہ اور بیسک مسالوں سے ہے، زیادہ تر ہر کھانے میں وہی یوز کرتی ہوں، اور باقی جو کڑھائی ہو گیا قورمہ مسالہ ہو گیا یہ صرف ٹیسٹ کے لیے 1 اسپون یا 2 اسپون ایڈ کرتی ہوں۔ میں نے ان کو اتنا گول گول گھمایا کہ ان کے جب چکر آنے کے بعد پسینے چھوٹے، ساتھ ہی آلو اور چکن نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ بس کر دو ہماری آکڑ ختم ہو چکی۔ ایسے ان کی آکڑ ختم ہوئی میں نے ان کو پانی ڈال کے ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ دیا۔ کھانے کے بعد بچوں نے جنید سے ضد لگائی کہ ہمیں باہر کی سیر کو لے جائے۔ میرا یہی مائنڈ تھا کہ اگر آج ہم باہر گئے تو صرف پارک میں جائیں گے، بچے وہاں پہ انجوائے کر سکیں، کھیل سکیں۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے کہ آپ گھر سے کوئی اور پلان بنا کر نکلتے ہیں اور باہر جا کے آپ کا پلان اور ہو جاتا ہے۔ سائڈ پر ہم نے بچوں کو لے کر جانا تھا، اس سائڈ پہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو لہٰذا بچوں کو آئس کریم کھلانے لے گئے۔ اگر ان کو ہم ایسے گھر لے جاتے تو جو بچوں نے جنید پر دھاوا بولنا تھا وہ آپ کی سوچ بھی نہیں۔ ماشاءاللہ 9 بچے ایک طرف اور جنید اکیلے ایک طرف۔ جی ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔